بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کا آج 62واں دن ہے، اور جس طرح ہم نے اپنا اعلان کیا تھا، ہم اب اس تحریک کو بلوچستان بھر میں پھیلائیں گے۔ بلوچستان کے ہر گھر، ہر گاؤں میں یہ تحریک بلوچستان میں جاری ریاستی جبر کے خلاف لوگوں کی آواز بنے گی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی شروع دن سے ریاستی جبر کے خلاف بلوچ عوام کے لیے وہ پلیٹ فارم ہے جس کو توانا تر بنانا اب ہر بلوچ کا فرض بن چکا ہے۔ ہم اس تحریک کے 5ویں فیز میں بلوچستان کے مرکز کوئٹہ میں 27 جنوری ایک بہت بڑا عوامی جلسہ کرنے والے ہیں، جس میں ہم بلوچ، پشتون اور جتنے بھی مظلوم اقوام کے نمائندے ہیں ان سب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس تحریک کا ساتھ دیں، جس طرح شروع دن سے آپ اس تحریک کے ساتھ رہیں۔ اور اس 7 دنوں کے دوران ہم نے ریاست اور اس کی مشینری اور اس کے تمام نام نہاد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایک ایک کر کے ایکسپوز کیا ہوا ہے۔ جس طرح ہم پر بٹن چارجر کیے گئے، عورتوں اور بچوں کو مارا گیا، اس کے خلاف انکوائری کرنے کے بجائے اس ریاست اور اس کے تمام ستونوں نے مل کر یہ کوشش کی کہ کس طرح یہاں پر بیٹھے ہوئے عورتوں، بچوں اور پوری جو اس کے پیچھے لاکھوں افراد کی جو تحریک تھی ان سب کو دہشت گرد قرار دیا جائے، ایک ایسی نیریٹو بنا دیا جائے جہاں پہ اس تحریک سے جڑے ہوئے لوگوں پر وائلنس کرنے کے لیے جسٹیفائی کیا جائے اور ایک ایسا ماحول بنایا جائے۔ یہ وہی جبر ہے جو 75 سالوں سے بلوچ قوم اس کا سامنا کر رہی ہے، اور اس جبر کے خلاف ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں نکلنا پڑے گا۔ خوف کبھی حل نہیں ہے، خاموشی کبھی حل نہیں بنا ہے۔ بالاج کے خاندان نے، بالاج کی والدہ نے اور ان کی بہن نے ایک بہت بڑی قربانی دی ہمارے لیے کہ انہوں نے ہراسگی کے باوجود، تھریٹننگ کے باوجود اپنے فرزند کی لاش کو ہمارے سپرد کیا، اور جس سے ایک تحریک نے جنم لیا۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ریاست اور اس کے ادارے مل کر بلوچ نسل کشی کو تیز کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنا وجود بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے بلوچ قومی بقا اور شناخت کی جو جدوجہد ہے اس کو اسی طرح لے کر جانا پڑے گا، لیکن ہم پرامن طریقے سے نکلے ہیں تو ہمیں اسی طرح ہی اس تحریک کو آگے بھی توانا کرنا پڑے گا۔ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، آج ہم 300 خاندانوں کے ہمراہ بلوچستان کی جانب سفر کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے راستے میں یہ لوگ ہمیں روکیں اور ہم پر تشدد بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری میں پھر سے بولتی ہوں کہ ریاست اور اس کے تمام ستونوں کی ہے۔ جیسے ہی ہم یہاں سے نکلیں گے، یہاں پر جو ہزاروں کی تعداد میں بلوچ طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی جبری گمشدگی کا بھی خدشہ ہے۔ ان پر ایف آئی آر جھوٹے جو بنائے گئے ہیں ان کو جبری طور پر گمشدہ کیا جا سکتا ہے، ان کو مارا بھی جا سکتا ہے، اس کی ذمہ داری بھی ریاست اور اس کے اداروں کی ہے۔ میں اس تحریک سے جڑے ہوئے گلوبل دنیا کی جتنے بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان سب کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ اس پرامن تحریک کے خلاف ریاستی کریک ڈاؤن کا نوٹس لے، اور اس کے بعد اگر اس تحریک سے جڑے ہوئے کسی بھی شخص کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ دار اس ریاست کے تمام ادارے ہوں گے۔ عدلیہ ہوگی جو ہمیں انصاف فراہم نہیں کر سکتی، عدلیہ ہوگی جو اس پرامن تحریک کے کریک ڈاؤن کو ختم کرنے میں بالکل بھی کردار ادا نہیں کر رہی ہے، اور تمام کے تمام ادارے ہوں گے۔ شکریہ۔